ایک مرتبہ پھر میں ایجوکیشن کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں خطہ چناب بالخصوص کشتواڑ میں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے آواز اٹھاتا رہوں۔ حالانکہ میرا یہ ماننا ہے کہ میری آواز میں شاید وہ طاقت نہیں کہ میں کوئی انقلاب لا سکوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری بات سے عوام بیدار ہو جائے، اگر میری بات سے ایوانوں میں جو بیٹھے لوگ ہیں جو غفلت کا شکار ہیں، اگر ان کی ضمیر جاگے اور اس اہم مدعے کی طرف وہ کچھ نہ کچھ کام کریں تو اس میں میری کامیابی ہوگی۔ جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کشتواڑ میں کئی پاور پروجیکٹس زیر تعمیر ہیں اور ان پاور پروجیکٹ پر اکثر یہاں کے بے روزگار نوجوان روزگار دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اس پاور پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے، یہاں روزگار حاصل کرنے کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ہونا بہت لازمی ہے۔ اس لیے اس خطے میں جتنے بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان میں ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ بہتر ہو، یہ آنے والی نسلوں کے روزگار کا سوال ہے۔ لیکن ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ کشتواڑ پالیٹیکنک کالج میں گزشتہ 3 ماہ سے کوئی پرنسپل تعینات نہیں، صرف کشتواڑ میں نہیں بلکہ ڈوڈا کے پالیٹیکنک کالج میں بھی کوئی پرنسپل تعینات نہیں، اور کشتواڑ پالیٹیکنک کالج کے لیے رامبن پالیٹیکنک کالج کے پرنسپل کو چارج دیا گیا ہے جو صرف یہاں کے ملازمین کی تنخواہ واگزار کرنے کے لیے اپنے سگنیچر کا استعمال کرتا ہے، یعنی کشتواڑ آ کر کوئی پرنسپل ڈیوٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پالیٹیکنک کالجز کو چھوڑ کر اگر آئی ٹی آئی اداروں کی بات کریں تو کشتواڑ میں آئی ٹی آئی ادارہ بہت پرانا ہے، لیکن آئی ٹی آئی میں بھی کوئی پرنسپل تعینات نہیں۔ کشتواڑ میں نہیں بلکہ پاڈر کے آئی ٹی آئی میں، جس پاڈر کو جب آئی ٹی آئی دیا گیا، پاڈر کے لوگوں نے بہت جشن منایا، لیکن کافی لمبے سمے سے پاڈر آئی ٹی آئی میں کوئی پرنسپل نہیں، بلیسا کے آئی ٹی آئی میں کوئی پرنسپل نہیں۔ تو کل ملا کر کے دیکھا جائے اس خطے میں جتنے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان اداروں کے پرنسپل تعینات نہیں۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں اگر ایک انسٹیٹیوشن کے، اگر ایک ادارے کا ہیڈ نہیں ہے تو وہاں کے تعلیمی نظام، وہاں کے جو باقی معاملات ہیں وہ کس حد تک متاثر ہوتے ہوں گے۔ تو اس پرنسپل کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان اداروں میں تعلیمی نظام درہم برہم ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرف نہ تو کسی کی نگاہ ہے، خاص کر کے جو ہمارے چنے ہوئے نمائندے ہیں جو بڑے بڑے ایوانوں میں یہاں سے چن کر کے گئے ہیں، جو اکثر چھوٹے موٹے معاملات کو لے کر کے نوک جھونک کرتے نظر آتے ہیں، کبھی پاور پروجیکٹ میں چل رہی ٹھیکیداری کو لے کر کے سیاست کرتے ہیں، روزگار کو لے کر کے سیاست کرتے ہیں، لیکن تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایجوکیشن سیکٹر کی طرف ان کی کبھی توجہ نہیں گئی ہے۔ اور ہمارے ڈپٹی سی ایم جن کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن کا محکمہ ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس خطے کے ساتھ ہمیشہ بھید بھاؤ کیا جاتا ہے۔ خطہ چناب بالخصوص کشتواڑ میں کس طرح سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے اس بات سے آپ بخوبی واقف ہے، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اداروں میں پرنسپل کی نہ ہونے کی یا باقی عملہ نہ ہونے کی جو بات آج سامنے آئی ہے اس سے یہ صاف عیاں ہوتا ہے کہ اس خطے کو ہر طرح سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آنے والی نسلوں کا مستقبل بہتر بنانا ہے تو ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے اور کوالٹی ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس سیکٹر کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آنے والی نسلوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ میری تمام عوام سے گزارش رہے گی کہ باقی معاملات کو ایک طرف رکھ کر کے یہ ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے، آپ اس پر بات کریں۔ آپ کہیں کہ اگر یہاں ادارے کھولے گئے ہیں تو ان اداروں میں عملہ کیوں نہیں، کیوں کوئی پرنسپل کشتواڑ میں آنے کے لیے تیار نہیں؟ اگر محکمہ کے پاس عملہ کی کمی ہے تو نئی تعیناتیں کیوں نہیں کی جا رہی، ریکروٹمنٹس کیوں نہیں کی جا رہی؟ اگر ان کے پاس عملہ ہے تو کشتواڑ آنے کے لیے کوئی تیار کیوں نہیں ہے؟ کل ملا کر کے کشتواڑ کے مستقبل کی بات ہے، یہاں کے بچوں کے فیوچر کی بات ہے، اس لیے میری عوام سے درخواست رہے گی کہ آپ بھی بیدار ہو جائے اور اس اہم مدعے کی طرف آپ اپنی آواز بلند کریں تاکہ ایوانوں میں بیٹھے ہو جو لوگ غفلت میں ہیں انہیں وہ بیدار ہو جائے، ان کے ضمیر جاگے، اور سرکار جو ہے کشتواڑ کی طرف بھی کوئی نظر دوڑائے۔ اور میری سرکار سے بھی گزارش رہے گی کہ فوری طور کشتواڑ پالیٹیکنک کالج، ڈوڈا پالیٹیکنک کالج، کشتواڑ آئی ٹی آئی، بلیسا آئی ٹی آئی اور پاڈر آئی ٹی آئی کے لیے پرنسپل تعینات کیا جائیں، اور کشتواڑ پالیٹیکنک کالج کی جو عمارت مکمل ہو چکی ہے اس عمارت میں اس کالج کو منتقل کر کے وہاں تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جائے۔